علامہ ابن قیم فرماتے ہیں جو بندہ نبی پر درود پڑھتا ہے، نبی پر درود پڑھتا ہے، یہ ایسی عبادت ہے درود پڑھا جائے اللہ اسی وقت اسے 29 فائدے عطا فرما دیتا ہے۔ مل کر آواز آئے پتہ چلے سرکار کے غلام بیٹھے، محمد عربی سے پیار و محبت کرنے والے بیٹھے، مل کر آواز آئے کہ صلی اللہ شفیعنا آپ فرماتے درود کا پہلا فائدہ یہ بندہ یہاں پر درود عملہ کے لال پر پڑھتا ہے لیکن اس عبادت میں شامل ہو جاتا ہے جو کائنات کا خالق و مالک بھی کر رہا ہے۔ ہم ہیں بندے نبی کی غلامی، نبی کی امتی ہمیں اتنا شرف بخش دیتی ہے، جو کام رب کر رہا ہے وہی کام نبی کے غلام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مل کر آواز ہے کہ صلی اللہ۔ آپ فرماتے ہیں درود کا فائدہ یہی ختم نہیں ہوتا ہے۔ رومی کشمیر میاں محمد بخش کا کلام سننے والوں، رومی کشمیر میاں محمد بخش کے کلام سن کر تڑپنے والوں، آپ کہتے رحمت و دریا الہی ہر دم بگیدہ تیرا ایک قطرہ و بخش میں نو تے کم بڑھ جاندہ میرا۔ لیکن میرے نبی کے غلاموں آمنہ کے لال پر درود پڑھنے والوں، کہا تم ایک قطرہ مانگتے ہو، رب نے اعلان فرما دیا سوڑیاں جو تیری محبت میں درود پڑھے گا، جو تجھ پر درود ہو سلام کے نذرانے پیش کرے گا، میں رب تیرا مالک و مالک ہو کر اعلان کرتا ہوں میں اس کے اوپر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماؤں گا۔ اجا بھی جنہ مشکل آئی ہے زبانہ کھولو کہ صلی اللہ۔ کہا یہیں پر ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے، 2 فرشتے بندے کے ساتھ لگا دیے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کام تم کرتے جاتے ہو وہ لکھتے جاتے ہیں، نیکی کرو گے ایک لکھے گا، برائی کرو گے دوسرا لکھے گا۔ لیکن آمنہ کے لال پر درود پڑھنے والوں، کہا آمنہ کے لال پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والوں، کہا آمنہ کے لال پر درود پڑھنا ایسی عبادت ہے تم یہاں درود پڑھتے ہو اللہ دونوں فرشتوں کو متحرک فرما دیتا ہے۔ ارے دونوں کا کیا کام؟ کہا ایک تمہاری نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، دوسرا تمہارے گناہوں کو مٹانے لگ جاتا ہے۔ پتہ چل گیا آمنہ کے لال پر درود پڑھا جائے، ہماری شادیوں پر بھی درود، ہمارے جنازوں پر بھی درود، ہمارے جمعے کے اختتام پر بھی درود، ہماری نمازوں سے پہلے بھی درود، ہماری نمازوں کے بعد بھی درود۔ ارے لوگ پوچھے درود کیوں پڑھتے ہو؟ کہو اس لیے پڑھتے ہیں یہاں پر نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں، رب گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ صلی اللہ شفیع ہم بھی مدینے ہو جائیں گے آج نہیں تو کرے صحیح سرکار ہم کو بلائیں گے آج نہیں تو کرے صحیح صلی
میرے نبی کے غلاموں ہم عرس کی محفل میں اس لیے آتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ان کی معیت میں رہ کر اللہ ہم پر بھی کرم فرمائے. یاد رکھو ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے, ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم نے بھی کچھ عرصے بعد دنیا سے چلے جانا ہے. حضرت مسلم بن عمر فرماتے میں ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا تھا, خیال آیا کیوں نہ جا کر قبروں والوں کا حال پتہ کیا جائے, کیوں نہ جا کر قبرستان والوں سے ملاقات کی جائے. ارے منو مٹی تلے دبے ہوئے لوگوں, تمہارا کیا حال ہے, تم کس مستی میں ہو, تم کس موج میں ہو. کہتے میں قبرستان میں گیا. سبحان اللہ, تو سہولے آکھنی گج کیا کو سبحان اللہ. میں نے بھی پتہ کافی عرصہ ہو گیا تقریر کرنے, اتنی سارا مجمع بولے اتنی سبحان اللہ نہیں نکلی. گج کیا کو یار, میں جتنا زور لا پیا. اور میں بادشاہ صاحب بتا رہا تھا میری جو ہے ڈسک کا مسئلہ ہے, تو ڈاکٹر نے کہا کہ کھڑا بھی نہیں ہونا, ٹھیک ہے, لیکن تو ہر شاہ کھلتا تھا. کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, قربان دلو چاہے کیا شان اور کیا پیش کرے تم کو, آقا کیا چیز ہے ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی. لوگ اتنا اکثر وہ چرسا پی بھی مرے, بھنگ پی بھی مرے, سوٹے لالا مرے, سوارا کھا کھا جناب ہویا کا مہندی لوگ اکثر نبی دی ناتا پڑھ دے رہے. ہمیں تو فخر ہوتا ہے. ہاں جی, ہمیں کوئی اس وجہ سے مسئلہ ہو ہی گیا, لوگ اتنا اکثر ویکھو پے کے کرنا سی پتر کی کرنا سی. تو بات یہ ہے کہ ہم کوئی سوٹے لگانے سے نہیں مریں گے. اللہ نے چاہا نبی کا ذکر کر, اور ہم کہتے ہیں ہماری آرزویں کیا ہیں, اور ہم اکثر کہتے ہیں ہمارے ساتھ آنے والوں نہ ہمارے پاس بینک بیلنس, نہ سی اکثر بیری ٹاؤن پلاٹ دے ساں, نہ سا اکثر جناب بیرون ملک کھڑساں. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ آؤ گے تو تمہاری تمنے کیا ہوئی کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو, پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں. اور پھر جب قبر میں جائیں آمنہ کا لال آئے, فرشتے پوچھے بتا یہ کون ہے, کیا تو ان کو پہچانتا یا نہیں پہچانتا. پھر ہم کیا کہ عربی سلطان آیا, عربی سلطان, مل کر آواز آئے عربی سلطان آیا, اچھیانی میں آدھے دیکھو فرق میں ڈان آیا, اچھیانی میں آدھے دیکھو فرق, چٹ رنگ دا بدامو سی, چٹ رنگ دا بدامو سی, زندے امینو کرہا مویا مٹی بھی غلامو سی, زندے امینو کرہا مویا مٹی بھی.
بات کر رہا تھا حضرت مسلم بن عمر، آپ کہتے ہیں میں قبرستان گیا، ذرا قبروں والوں کا حال پتہ کروں، کہتے ہیں وہاں پر بندہ ملا، اس کا کام یہ وہ قبریں کھودتا، جو قبریں کھودنے کے لوگ آتے قبریں خریدتے، پیسے ملتے، اپنے گھر کا خرچہ چلاتا، وہ کہتا ہے میرا یہ معمول تھا کہ میں 3-4 قبریں کھود دیتا، بیٹھ جاتا، لوگ آتے قبریں خریدتے، میرے گھر کا خرچہ چلتا۔ مسلم بن عمر نے کہا وہ قبرستان کے اندر رہنے والے کوئی عجیب چیز بھی دیکھی ہے، اور یہ جو میانی صاحب قبرستان ہے لاہور کے اندر، دنیا کا بڑا قبرستان ہے، وہاں پر جب میٹرو بس کا روٹ بننے لگا نا تو 39 قبریں اس کے نیچے آئیں، انہوں نے کہا جی انہیں شفٹ کرنا، تو کہتے ہیں کہ جب انہیں کھولا گیا 36 قبروں میں کچھ بھی نہیں، 2 میں صرف باقیات تھی، ایک میں لاش صحیح سلامت، اس کو 10 ماہ ہو گئے تھے۔ یہ جو سائنس پڑھنے والے ہیں یہ تو کہتے ہیں جناب 40 دن بعد بندہ تے ختم، وہ کہتے ہیں مٹی بھی وہی، پانی بھی وہی، موسم بھی وہی، جگہ بھی وہی، درجہ حرارت بھی وہی، سب چیز ایک جیسی، چھتیاں دا پتہ ہی نہیں، 2 کی باقیات، ایک موجود ہے، وہ ایس ایس سی کمانڈو جو وہاں پر آپریشن کر رہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے لاش نکالی، لاش تو ذرا گندی بھی نہیں، کفن بھی صاف ہے، ہر چہرہ بھی چمک رہا، کہتا ہے میں نے کہا پتہ کرو کون ہے، کہا اس کا نام غلام رسول ہے، کہا بیٹوں کو بلاؤ، بیٹوں کو بلایا، کہا ابا جی کیا کرتا، اسے کہا توحید، کپڑے دھونا سی، تو کہا عبادت کیا کرتا، کہا کچھ نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، انہوں نے کہا اس کا عمل تو بتاؤ کہ اس کی قبر ابھی تک سلامت، باقی ہے ہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا اس کا کام یہ تھا، عزیز و قارب آپس میں اگر ناراض ہو جاتے ہیں انہیں پیرا پہ جانا، آٹھے اٹھو معافی مانگ لو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، تو پتہ چلا جو بندہ دنیا میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو راضی کرتا ہے اللہ اس کی قبروں کو بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ اب کیا ہے یہ اولیاء کرام نے کیا کیا کہ یہاں پر کیا تھا، تو آج دیکھیں یہاں پر منگل بنا ہوا ہے، تو بات کر رہا تھا حضرت مسلم بن عمر، آپ نے کہا اچھا کوئی دیکھا بھی ہے، کوئی عجیب و غریب واقعہ بھی دیکھا ہے، بس یہ واقعہ بیان کر کے تقریر میری اختتام ہے، تو پریشان نہ ہو کہ ٹائم بھی دیتا ہے کس پاسے ٹوڑ پہ، ہاں جی، اب انہوں نے کہا جی کوئی واقعہ بھی دیکھا ہے، وہ کہنے لگا مسلم بن عمر ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا، کہنے لگا میں قبر کھودنے لگا، جب میں نے پہلی قبر کھودی قبر خود بخود مٹی باہر نکالے، دوسری قبر کھودنے لگا خود بخود مٹی باہر آئے، جب تیسری قبر کھودنے لگا اندر سے تپش نکلنے لگی، اندر سے حرارت آنے لگی، کہتے ہیں مجھے پسینے چھوٹ گئے، میں بڑا پریشان، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کہتے ہیں جب تیسری قبر کھود کے مجھے پسینے آگئے، میں ایک درخت کے کنارے بیٹھ کر پسینہ خشک کرنے لگا، کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں آسمانوں سے 2 نورانی شخصیتیں آتی ہیں، آ کر گھوڑوں پر آ کر پہلی قبر کے پاس کھڑی ہو گئی، ایک کہنے لگا دوسرے کو لکھ دے 12 میل، اس کو کشادہ لمبائی اور چوڑائی میں کر دیا جائے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کہتے ہیں یہ بات مکمل ہونے کے بعد آنے لگے، یا اللہ یہ عجیب و غریب واقعہ آج نمودار ہوا ہے، کہتا اب میں انتظار میں تھا ان قبروں میں کون آئے گا، کہتے اتنے میں ایک جنازہ آیا، جنازہ پڑھنے والے ٹوٹل 5، جنازہ اٹھانے والے ٹوٹل 4، آ کر وہ قبر خریدی جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا 12 میل سے کشادہ کر دیا جائے، کہتے میں نے قبر فروخت کرنے کے بعد پوچھا مجھے بتاؤ نا یہ جنازہ کس کا ہے، وہ کہنے لگے یہ ہمارے محلے کا غریب کا جنازہ ہے، لوگ اس کا جنازہ پڑھنے نہیں آئے، اس لیے کہ اس کے پاس مال نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس بینک بیلنس نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں کہنے لگا تو ہے غریب لیکن تو سجدوں کا بڑا امیر لگتا ہے، تو عبادت کا بڑا امیر لگتا ہے، اس لیے تو شہر کہتے ہیں کہ غریبانا امیرانا لیتے ہر کوئی دوستی کر دے نا سے، پر غریبانا لے محبوبہ یارانے سارے
غریبانا لے محبوبہ یارانے سارے عرش والے فرش والے دیوانے سارے. وہ کہتے میں حیران ہو گیا او غریب بندے قبر کے اندر جانے والے تو عام غریب نہیں ہے تو سجدوں کا بڑا امیر لگتا ہے تو عبادت کا بڑا امیر لگتا ہے تو اپنے آپ کو عام نہ سمجھنا. کہتا ہے پہلا جنازہ دفن ہو گیا اب میں پھر بیٹھ گیا اب دیکھوں وہ قبر کون لے گا جس کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ کر دیا گیا. کہتے پھر ایک جنازہ آیا ادھر جنازہ پڑھنے والے بھی 5 تھے ادھر وہ 5 بھی نہیں تھے صرف جنازہ کندھے پر اٹھایا ہوا آیا جا رہا ہے. ان نے مجھ سے قبر خریدی میں نے پوچھا جنازہ لانے والوں یہ کس کا جنازہ ہے وہ کہنے لگے ہم بھی نہیں جانتے یہ کس کا جنازہ ہے یہ ہماری بستی سے ایک مسافر گزر رہا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہم محلے والوں نے کفن دفن کا اہتمام کیا ہم بھی نہیں جانتے یہ کون ہے. وہ کہنے لگا جب وہ دفنا کر چلے گئے میں نے کہا قبر کے اندر جانے والے تو دنیا والوں کا مہمان نہیں ہے بلکہ تو مدینے والے کا مہمان ہے. کہتے پھر تیسرے کی باری آئی اب دیکھا جائے نا تیسرا جنازہ کہتے پھر لمبا چوڑا جنازہ آیا جنازے کے اوپر محمل کی چادر بھی رکھی ہوئی تھی لوگ بھی بے شمار تھے میں نے گننا چاہا گن نہ سکا ہر بندہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. کہتے آ کر وہ قبر خریدی جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا اس کو اتنا تنگ کر دیا جائے. کہتے جب جنازہ ہو گیا دفنا کر واپس جانے لگے میں نے ایک کو پکڑا پتا نہیں یہ جنازہ کس کا ہے وہ کہنے لگا یہ ہمارے علاقے کے بڑے لمردار کی بیوی کا جنازہ ہے بڑے وڈیرے کی بیوی کا جنازہ ہے ہم لوگ جنازہ پڑھنے ثواب کی نیت سے نہیں آئے اس کے پیسے کی وجہ سے آئے اس کی دولت کی وجہ سے آئے. وہ کہتے میں نے پوچھا یہ عمل کیا کرتی تھی کہا ان کے گھروں میں بڑی بے حیائی ہوتی تھی ان کے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا ان کے گھروں میں ذکر اذکار نہیں کیا جاتا تھا یہ بے حیا بازاروں کے اندر گھومتی تھی. وہ کہتے ہیں جب مسلم بن عمر کہتے ہیں میں نے قبروں والوں کا یہ واقعہ سنا گھر آ کر پوری رات رونے لگ گیا یا اللہ ہم سمجھتے ہیں جس کی ظاہری حالت بڑی ٹھیک ٹھاک ہے جس کا چپا کپا بڑا ٹھیک ہے شاید اخروی زندگی میں بھی وہ بڑا کامیاب ہو لیکن سونیا سمجھ یہ آئی ہے جو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے رب اس کی زندگی بھی سوار دیتا ہے اس کی قبر کو بھی سوار دیتا ہے. کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل تلے او یار حوالے ربی دے. اور میں کیونکہ ٹائم مختصر تھا نام نہیں لے سکتا 3-4 منٹ اور لگ جاتے لیکن نہیں نام لینا میں اپنے لیے سادہ سمجھتا ہوں ہماری کیونکہ میں ان کے ساتھ کام بھی کیا اور حضور نے فرمایا تھا نا اگر جہنمی دیکھنا ہے تو تکبر والا دیکھو اور جنتی دیکھنا ہے تو نرم مزاج دیکھو. تو ہم مفتی صاحب کے ساتھ رہے تو میں نے ان سے بہتر نرم مزاج افیسر نہیں دیکھا. ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں رزق میں جان میں کاروبار میں عزت میں برکتیں عطا فرمائے. پیر سید شجاع صاحب موجود ہیں عبدالجوار شاہ صحابی امیر طریق عظمت آل و صحاب بشارہ شاہ صاحب اور دیگر منظر گلانی صاحب جتنے مل لو جانی واری اس ملنے نو یاد کرے سی روشی عمرہ ساری